السلام علیکم۔ کوشچن یہ آیا تھا کہ اللہ کہاں پہ ہے، تو کچھ ہمارے عزیز بھائیوں کا ماننا ہے، پیارے دوستوں کا، کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ کچھ میرے دوستوں کا ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پہ ہے۔ تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کہاں ہے، اور صحیح طرح معلوم پڑے کہ اللہ کہاں ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف چلنا چاہیے۔ تو جب ہم قرآن کھولیں گے تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے جو رحمان ہے وہ عرش پہ ہے۔ تو قرآن سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے۔ اب ہم حدیث دیکھیں گے کہ چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ایک باندی لونڈی مطلب غلام لیڈیز تھی کہ میں نے اسے کسی جرم کے اعتبار سے ایک تھپڑ مار دیا، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ مومنہ ہے تو تم اسے آزاد کر دو۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی تک یہی نہیں پتہ کیا ہے کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو لے کے آئے، باندی کو لے کے آئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، اس باندی سے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے۔ تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ عرش پہ ہے، اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ جو اللہ ہے وہ آسمان پہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کوشچن یہ تھا کہ اللہ کہاں ہے۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوشچن کیا کہ میں کون ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب یہ دونوں سوال کا جواب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو ان دونوں روایت سے، ان دونوں دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، نہ کہ ہر جگہ ہے۔ اب جو بھائی یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ کہ اللہ گندگی میں ہے، توبہ استغفار۔ اللہ دنیا میں جیسے سب کا ماننا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، میرے بھائیوں یہ بتائیے دنیا میں کتنی گندگی ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے میرے بھائیوں، اللہ عرش پہ ہے۔ اور کچھ میرے بھائی جو ہیں، کچھ میرے بھائی ہیں جو قرآن کی 2 اور آیتیں ہیں جس کا وہ ریفرنس دیتے ہیں، جیسے کہ ایک آیت میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کیسے تمہارے ساتھ ہے اس کو بھی تو دیکھیں۔ اللہ علم کے حساب سے تمہارے ساتھ ہے، اللہ پاور کے حساب سے تمہارے ساتھ ہے، اور ذات کے حساب سے اللہ عرش پہ ہے۔ تم کیا کرتے ہو، کب کیا، اللہ کو سب نالج ہے، اللہ کو ہر پاور ہے، اس حساب سے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے کبھی کوئی کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اب اس کا کبھی جیسے باپ ہو ایک حساب سے اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ مطلب مدد کے لیے ہے تمہارے ساتھ، تم پہ نظر رکھے ہوئے، نہ کہ تمہارے ساتھ ساتھ ٹہلتا رہتا ہے باپ تمہارا۔ تو اللہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تمہارے اوپر نظر رکھے اور تم کو دیکھتا رہتا ہے، اسے ہر چیز کی جانکاری ہے، کب کہاں کب کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس حساب سے اللہ عرش پہ ہے بہت۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ مطلب قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سحرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ پاور کے حساب سے سحرگ سے زیادہ قریب اللہ، کہ مطلب تم کیا کرتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا کرنے والے ہو، میں تمہارے اتنے قریب ہوں، میں تمہارے دل کے بھی وسوسوں کو جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا وسوسہ اٹھنے والا۔ اللہ کا پاور جو طاقت ہے، وہ علم ہے، جو پاور ہے اس حساب سے اللہ جو ہے وہ بندوں کے قریب ہے، اور ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ عرش پہ ہے۔